جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالستار صاحب، یہ ماضی میں سرپرست اعلیٰ بھی رہے ہیں تاجر ایسوسی ایشن کے. ان سے بھی کچھ دو چار باتیں کر لیتے ہیں، وہ ان سے بھی اپنا حال دل بیان کر لیتے ہیں. خواجہ صاحب کی باتیں تو بڑی کمال ہیں. میں خود ایک تاجر ہوں تو میں تو بڑا شاکڈ ہوں ان کی باتیں سن کر. اچھا، وہ ایک بڑی اہم بات خواجہ صاحب آصف صاحب نے کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4000 ارب روپے کی بجلی پروڈیوس ہوئی اور 3000 ارب روپے ریکوری ہوئی اور 1000 ارب کی بجلی چوری ہو گئی یا ریلیف دیا گیا عدلیہ کو اور بیوروکریسی کو. اچھا، سوال پیدا یہ ہو رہا ہے، انہیں ہن خیال آیا یہ بجلی جو بھی چوری کا مسئلہ ہے نا، یہ ہم نے نہیں کی، تاجروں نے نہیں کی. لائٹ چوری جو ہے نا، یہ ایم این اے، ایم پی اے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے کی ہیں. نہ تو یہ بل دیتے ہیں بجلی کا. کوئی بندہ اگر ان میں سے بجلی کا بل دیتا ہے تو مجھے بتائیں. پٹرول کے پیسے دیتے ہیں تو بتائیں. یہ خواجہ آصف یہ دراصل میں یہ ہے، وہ پھر گیا، اسے چین نہیں آیا. یار مجھے اچھی وزارت ملی ہوئی تھی، تو میں تو خواجہ صاحب کو یہی بولوں گا، بس کر دیو نا، بس کر دیو، بہت ہو گئی ہے پاکستان نال. ہاں جی، اسی لوگ انہیں کہ تاجر ہے ایسی کدی محسوس نہیں کرتے اور رات سوندے نہیں. انہیں نے بجلی دے بل آ جاندے نے، اسی سو نہیں سکتے بھائی جی، کی سمجھو. اور سوچی دے دکان تے صبح آئی دے فرق چلے جائی دا، کوئی کاروبار نہیں، کچھ نہیں ہے. نہیں تو اسی اس مارکیٹ ہے جس مارکیٹ دے دنیا چ بانو بازار پاکستان تو باہر بھی نہ سی مارکیٹ ہے جی. اسی ہوں ایسے جنجال چ پھس گئے ہیں کہ دسیے تمہیں، نکلنا بڑا مشکل ہے. سانو گل کرن لگے بڑی شرم آتی. لوگ کی سمجھن گے سانو، کی کہن گے یار. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ تاجر جناب ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں اور بتی چوری کرتے ہیں. یہ بھی عجیب غلط بات کی انہوں نے. تاجروں کے علاوہ ٹیکس دیتا کون ہے اس ملک میں؟ تاجر ہی ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. تاجر ہی کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے، ورنہ بیوروکریٹ لے لیں، سیاستدان لے لیں، پارلیمنٹرین لے لیں، یہ سب کہاں سے ٹیکس دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے. حکومت کے جانے کے بعد ہی ان لوگوں کو ایسے خیال آتے ہیں کہ نئے سے نئے کام کیے جائیں، اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں، جب یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اب عوام بلوں کی وجہ سے اگر سولر پینل کی طرف جا رہی ہے تو اس پہ بھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے. اچھا جی، سولر سے پابندی لگ رہی ہے. جی جی جی، ٹیکس اس پہ بھی ڈال رہا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. سولر لگانے کے باوجود ہم ٹیکس دے رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا دیوالیہ ہو جائے. دیوالیہ ہو جائے، اور دیوالیہ ہو چکا ہے. اب اس کو شو نہیں کر رہے مگر دیوالیہ ہو چکا ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس صاحب، امیدوار ہیں جنرل سیکرٹری کے لیے بانو بازار اناکلی کے. ہم ان سے جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اور ان کے جذبات کس حد تک مجروح ہوئے ہیں خواجہ آصف صاحب کے بیان سے. جی انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے خواجہ صاحب کا. خواجہ صاحب کو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا سینئر وزیر کو آیا یہ بات کہتے زیب دیتی ہے کہ اتنا وزیر ہو، اتنا بڑا خواجہ آصف صاحب جو ہیں اتنے پرانے عہدے دار ہیں مسلم لیگ نون کے. خواجہ صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسلم لیگ نون کی جو پاور ہے نا، وہ ساری پاور ان کی تاجروں کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو میجورٹی تاجر برادری ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے. پر خواجہ صاحب کا اس طرح کا جو غیر ذمہ دارانہ بیان ہے یہ ان کی اپنی پارٹی کو ہی ڈیمیج کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ خواجہ صاحب اگر 85% دکاندار اور یہاں تاجر آپ کہہ لیں کہ اگر ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو ملک کیسے چل رہا ہے؟ اور آپ پھر کس چیز کے وزیر ہیں کہ 85% جو بجلی چوری ہو رہی ہے، تو آپ پھر کس چیز کے وزیر ہیں کہ آپ اس چیز کو کور ہی نہیں کر سکے؟ یہ تو آپ 16 ماہ رہے ہیں نا. پھر یہ آپ کی نیگلیجنسی. 16 ماہ تو ابھی رہے ہیں نا، پہلے بھی تو کتنی دفعہ ٹینیور میں ہمیشہ میں وہ وزیر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کون سا ایسا یہ پہلے کیوں نہیں کور کر سکے؟ اگر یہ چیز چل رہی ہے، آج سے تو نہیں چل رہی نا، 16 ماہ میں تو نہیں یہ چوری ہونا شروع ہوئی نا. تو آپ وزیر بنے تو آپ آگے اس چیز کو کور کرتے، بجائے اس طرح کے اس قسم کے جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے کے دکانداروں کا جو ہے وہ آپ مجروح کریں عزت کو. ان کا ایک اور اہم بیان بھی ہے کہ 1000 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے یا اشرافیہ استعمال کر جاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو 1000 ارب کی جو بجلی چوری ہوتی ہے تو وزیر صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ جس ٹائم پر وہ وزیر تھے تو اس چیز کی یہ چوری کا سدباب کرتے، اس کے حل ڈھونڈتے. پوری دنیا میں کیا بجلی نہیں، بجلی کے بغیر پوری دنیا چل رہی ہے؟ ساری دنیا میں بجلی چل رہی ہے نا.
تو جب ساری دنیا بجلی بیچ رہی ہے اور بجلی کے سے ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے تو آپ پھر کس چیز کے وزیر رہے ہیں کہ جب آپ کے ملک میں بجلی ہے تو آپ بجلی کی ان چیزوں کو آپ کور اپ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس قسم کے بیان دے کے سوائے اپنی سیاست چمکانے کے اور اس قسم کی جو ہے وہ اپنا صرف ٹائم ضائع کرنے کے. میرا نہیں خیال کہ یہ خواجہ صاحب کی باتوں کی اتنی ویلیو بھی اب رہ گئی ہوئی ہے. اسی قسم کے بیان کی وجہ سے پہلے خواجہ صاحب کی عزت خراب ہو چکی ہے, مزید ایسے بیان دے کے وہ اپنی مزید عزت ہی گوا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کو دل کو مجروح کرتے ہو نا, لوگوں کو باتیں بھولتی نہیں ہیں. پاکستانی قوم اتنی بیوقوف نہیں رہ گئی ہوئی اب کہ آپ اس قسم کے بیان دو ان کو, آپ ان کی جو سیلف رسپیکٹ کو جا کے ہٹ کرو اور اس کے بعد یہ کہو کہ جی الیکشن کے ٹائم پر آپ آگے پیر پکڑ لو گے تو ہم یہ بھول جائیں گے. ہم نہیں بھولیں گے ان چیزوں کو. 32 سال انہوں نے حکومت کی ہے, 32 سال. تو کیا یہ جو بتا رہے ہیں جو حالات واقعات اور جو جس یہ دکھ کا اظہار اب کر رہے ہیں, تو یہ حکومت میں تھے تو کیا جب ان کو کیوں نہیں خیال آیا؟ نہیں, جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو دکھ کا خیال تبھی آتا ہے. حکومت میں تو پھر لوشے ہوتے ہیں نا. حکومت میں تو آپ کی انجوائمنٹ لگی ہوتی ہے, مراد آپ لے رہے ہوتے ہیں, آپ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں, تب آپ کو خیال نہیں آتا. جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں, جب وہ مراد ختم ہو جاتی ہیں, پھر وہ دوبارہ سے چورن آپ دوبارہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب ہمیں عوام کا بڑا درد جاگ گیا ہے, عوام کی خدمت جاگ گئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ اب لوگ جو ہے نا وہ بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اب وہ ان کے یہ جو لپٹی چپٹی باتوں میں دوبارہ آئیں گے. میرا نہیں خیال. پیارے ناظرین, آپ نے حالات سنے, باتیں سنی, تاجروں کی دکھ کو سنا, ان کے مسائل کو سنا, جس کلب سے وہ گزرے آپ نے وہ سنا. ہماری ایک گپ شپ تھی, بہت سی باتیں کی ہم نے. مقصد یہ تھا آپ کو حقیقت دکھانا کہ پاکستانی قوم اب احمق بیوقوف نہیں رہی. کوئی پارٹی بھی ہو, خواہ وہ نواشی پارٹی ہو, زرداری کی ہو, عمران خان کی ہو, پوری قوم ان سب سے عاجز آ چکی ہے. اگر عوام اپنی بہتری چاہتی ہیں تو خدا را ان پارٹیوں سے نکل کر کوئی ایسی قیادت لائیں جس کے دل میں درد ہو, ایمان ہو, اللہ کا خوف ہو, اس کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے, اپنا بھی اپنی قوم کا بھی. دیکھتے رہیے, بات ہے سچ.